بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی ویسے تو کہتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، غیب کی خبریں جانتا ہوں، تو ہمیں تو وہ پہچانتے نہیں، حالانکہ ہم دل سے ان پر ایمان نہیں لائے۔ انہیں دھوکہ دینے کے لیے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کی مجالس میں بھی بیٹھتے ہیں، اور بید لے لے کر وہ ساری باتیں دشمنوں کو جا کے بتاتے تھے۔ اسی کام پر وہ مامور تھے۔ کوشش ان کی یہ تھی کہ یہ شجر اسلام، یہ پودا کاٹ دیا جائے، یہ کٹ جائے، ان کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ سارے بھید یہاں سے لیتے اور جا کے وہاں دشمنوں کو بتایا کرتے تھے۔ اور آج رب العزت کی ذات اقدس نے یہ پردہ اٹھا دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو خاموش تھی، صرف اس لیے خاموش تھی کہ چلو عددن ہی صحیح، دشمنوں کو علم تو ہے کہ ہمارا ایک لشکر ہے، ہمارے ساتھ افراد ہیں، جب جماعت ہوتی ہے تو کئی صفیں بڑھ جاتی ہیں، تو ظاہری طور پر دشمن تو کچھ خوف کھائے گا کہ مسلمانوں کا ایک جم غفیر ہے۔ دوسرا وما ينطق عن الهوى، رب العزت نے فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ وہ بدبخت سمجھے کہ انہیں کسی بات کا علم نہیں، ہمیں یہ پہچانتے نہیں، یہ ہمیں پہچانتے نہیں، ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ظہر کے بعد آپ منبر پہ چڑھ گئے، اہل مدینہ کو خبر کر دی کہ سب یہاں مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ، مسجد میں سب آ جاؤ۔ سب پیغام کا جانا تھا، آنن فانن ساری دنیا مسجد میں پہنچ گئی۔ حضور کا حکم ہے کہ مسجد میں آئے۔ فرمایا ان لوگوں کا بھلا کیا ہوگا، ان لوگوں کا کس طرح بھلا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کسی شے کا علم نہیں، نبی کچھ جانتا نہیں۔ ہم تو ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور انہیں دھوکہ دینے کے لیے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تو ہماری اصلیت کو تو وہ پہچان نہیں سکے، نہ پہچان سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے غیب کا علم ہے، میں سب کو جانتا ہوں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا ان لوگوں کا بھلا کب ہوگا جو نبی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ آؤ آج میں پردہ اٹھا دوں سب۔ اے فلاں شخص، مسجد بھری ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ تو دوڑے دوڑے آئے، وہ جو تھے 2 نمبر لوگ وہ تو دوڑ دوڑ کے آئے۔ آقا دو جہاں نے نام لیا، اے فلاں شخص مسجد سے باہر نکل جا، اے فلاں شخص تو باہر نکل جا، تو منافق ہے، اے فلاں شخص تو باہر نکل جا، تو منافق ہے، اے فلاں شخص تو باہر نکل جا، تو منافق ہے۔ 300 افراد آقا دو جہاں نے مسجد سے باہر نکالے، تو منافق ہے، تو منافق ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ ہم لرزنے لگے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم لرزنے لگے، میں مسجد کی طرف آ رہا تھا
تو حضور کے یہ الفاظ سن کر کسی نے دوڑ کے جا کے بتایا عمر یہاں بیٹھے ہو، بات دیکھو مسجد میں کیا ہو رہا۔ آقا دو جہاں آج منافقوں کا پردہ چاک فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کی جماعت کو ان سے پاک کر رہے ہیں، ان نجس لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ مسجد میں تمہیں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے آقا دو جہاں کی یہ آواز سنی تو میں خود لرزنے لگا۔ ایسے ایسے لوگ جن کے متعلق شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، بظاہر جان دینے والے، بظاہر علم کا گہوارہ، دن رات آقا دو جہاں کی بارگاہ میں بیٹھتے، سنتے، پھر گھر والوں کو جا کے بتاتے، پھر باہر لوگوں کو وہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے رستم ہم نے دیکھے کہ جو نکالے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تک خود لرز گیا کہ کہیں آقا میرا نام بھی لے کے نہ فرما دیں تو منافق ہے تو مسجد سے نکل جا۔ صحابہ کرام اتنے خوف زدہ ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے علم نہیں، تم باہر جا کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب مسکراتے ہو، مذاق اڑاتے ہو میرا کہ ہمیں تو جانتا نہیں کہ ہم ان کے ساتھ والے نہیں ہیں، ہمارا ایمان ان پر نہیں، ہم ان کے ظاہراً دوست ہیں لیکن حقیقتاً آپ کے دشمن ہیں، ہمیں تو پہچانتے نہیں، تم جا کے مذاق اڑاتے ہو باہر، نکل جاؤ تم منافق ہو، فلاں نکل جا تو منافق ہے، فلاں نکل جا تو منافق ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کے اس جمع غفیر سے منافقوں کو چن چن کر مسجد سے باہر کر دیا۔ اس آیہ کریمہ کے اترنے کے بعد وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ جب حکم ہوا، جب اس طرف سے اجازت ملی، جب اللہ رب العزت نے چاہا، جب اللہ رب العزت نے چاہا تب آپ نے اعلان فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس گئے اپنی اصلیت نہیں ظاہر کی، پتہ تھا کہ باپ رو رو کے پاگل ہو رہا، لیکن ادھر سے اجازت نہ تھی، ادھر سے اجازت نہ تھی، بھائیوں کو بتایا تک نہیں کہ میں ان سے پوچھا بھی کہ تم کتنے کول بھائی ہو، وہ انہوں بدبختوں نے وہ سارا کوئی بتایا کہ ایک ہمارا بھائی تھا، اسے بھیڑیے کھا گئے تھے۔ کیسے کھا گئے تھے؟ آپ کہاں تھے؟ یعنی یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اتنے آپ جری اور اتنے زیادہ تعداد آپ کی، تو آپ کہاں تھے؟ اسے بھیڑیے کھا گئے، کیسے کھا سکتے ہم؟ تو وہ اترا کے بولتے تھے، بس تھوڑا ہماری نظروں سے وہ جو تھوڑا ہو گئے تو بس بھیڑیے آئے اور وہ کھا گئے۔ ان کا خون آلود کرتا بھی ہم نے والد صاحب کو جا کے دیا، تو اجازت نہ تھی اپنی اصلیت ظاہر کرنے کی۔ 40 سال بیت گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی ہو اور غیب نہ ہو؟ یہ بڑی نادانی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ ہم کو دیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ تو نبی کا معنی سن لو، دل کی تختی پہ لکھ لو، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی محدث جو حضور کے غیب کا منکر ہے، جو نبی کے غیب کا منکر ہے، ان سب کو چیلنج ہے، روئے زمین والوں کو یہ چیلنج ہے کہ اس بات کو رد کر کے دکھاؤ قرآن کی روح سے کہ رب العزت نے ارے بدبختوں نبی کا معنی ہی غیب جاننے والا،
نبی کا معنی ہی غیب جاننے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نے کیا فرمایا تھا اپنی قوم کہ میں اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا، نشانیاں لے کے آیا، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، مٹی کے پرندے بنا کے انہیں پھونک مار کے اڑا دیتا ہوں، میں غیب کی خبریں دیتا ہوں. جب آپ نے یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ میں غیب کی خبریں دیتا ہوں، تو لوگ آزمانے کے لیے مجمع میں سے اٹھ کے کھڑے ہو کر سوال کرنے لگے. ایک شخص نے کہا کہ میں آج کیا کھا کے آیا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو آج فلاں شے کھا کے آیا، اتنی کھائی ہے، اتنی تو بچا کے رکھ آیا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں غیب کی خبریں بتاتا ہوں. کیسے ممکن ہے کہ نبی ہو اور غیب نہ جانتا ہو؟ یہ گمراہی کی بات ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات ہے، خود گمراہ ہو چکے ہیں وہ. یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ بہت بڑی. خدا کی عزت کی قسم، اس جملہ ادا کرنے والے کا قتل جائز ہے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ العلی نے، آپ نے محبت رسول اور ادب رسول، شان رسول، کہ جو سور کا گستاخ ہے، گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں 32 گھنٹے وفاقی شرعی عدالت میں 32 گھنٹے آپ نے دلائل دیے تھے. 5 دن تک آپ دلائل دیتے رہے. گستاخ رسول کی سزا وہ پوری کتاب بنی، یہ پوری کتاب بنی، اور کتاب وہ جاری ہو چکی، اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے. اٹھا کے اسے دیکھو، سب قرآن کے حوالے، سب قرآن کے حوالے. جس نے ایک دفعہ حضور کی بے ادبی کی، اس کی سزا قتل ہے. اب اسے معافی نہیں مل سکتی، اب اسے معافی نہیں مل سکتی. البتہ اس کی آخری رسوم اسے قتل کر کے سزائے موت دے کر اس کی آخری رسوم اسلامی طریقے سے منائی جا سکتی ہیں. اب اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے. یہ گستاخ رسول کی سزا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب یہ جو منافق ہیں یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ بدبخت منافق ہے. تو جو بات یہ ہو رہی تھی کہ اصلیت کو پتہ نہیں کدھر سے ادھر آ گئے تھے، اب پچھلا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بتانا نہیں تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا. حضور بولتے ہیں تو اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تب بولتے. تو جب یہ منافقین باہر جا کے آوازیں کستے تھے کہ ہمیں تو پہچانتے نہیں، اس وقت تک اللہ کی طرف سے سارا پردہ اٹھانے کی اجازت نہ تھی. یہاں مجھے سب کچھ کا علم ہے، سب نکل جاؤ باہر. اب منافق اور مسلمان ان دونوں میں فرق ہو گیا. آج کے بعد انہیں اپنے مجلس میں نہ بیٹھنے دو، انہیں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی. اور پھر انہوں نے بار بار پینترے بدلے. شیطان کو ایک دفعہ جھڑک دیا جائے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیچھا چھوڑ دیتا اور چلا جاتا ہے، وہ پلٹ کے حملے کرتا ہے. کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ.
وہ پلٹ پلٹ کے حملے کرتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دور مدینہ سے کچھ فاصلے پر ان لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے وہاں مسجد بنائی، ہم نے وہاں مسجد بنائی ہے، دور ہے، یہاں پہنچا نہیں جا سکتا، تو نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد بنائی ہے، درخواست یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ وہاں چل کے نماز ادا فرما لیں برکت کے لیے، جسے آج کل ہم اپنے الفاظ میں افتتاح کہتے ہیں۔ آپ جا کے وہاں نماز ادا فرما لیں۔ یہ انہوں نے ایک طریقہ سوچا کہ مسلمان یہاں یہ سمجھ کے جوک در جوک آئیں گے کہ یہاں حضور نے نماز پڑھی تھی، پھر ہم ان پہ حملے کریں گے، پھر ان کے ایمان ضائع کریں گے، پھر ان پہ حملے کریں گے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد زرار، مسجد زرار اس کا نام انہوں نے رکھا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پیغام ملنے کے بعد اللہ رب العزت نے وحی کی، اے محبوب لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اے محبوب وہ مسجد جسے یہ خدا کا گھر کہتے ہیں یہ تقوی کی بنیاد پہ قائم نہیں کی گئی۔ دل کے کانوں سے دوستو سن لو، دوست اب آپ یہ کہتے ہیں چلو وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کیا ہوتے ہیں اور کسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے؟ کسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور کون اللہ کا گھر کہلانے کے قابل ہے؟ جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کی جائیں، یہاں آقا دو جہاں کے ترانے گائے جائیں، یہاں حضور کے ادب کی بات ہو، جہاں حضور کی محبت کی بات ہو، جہاں حضور کی زلفوں کا تذکرہ ہو، جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہو، وہ مسجد کہلانے کے قابل ہے۔ اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے لوگوں کو روکا جائے، حضور کی محبت کے بارے میں لوگوں کو روکا جائے، جہاں محبت سے خالی خطابات کیے جائیں، حضور کے ادب کے خلاف خطابات کیے جائیں، جہاں آقا دو جہاں کے میلاد کے خلاف خطاب کیے جائیں، یہاں اہل بیت کی محبت کے خلاف خطابات کیا جائیں، اور جہاں یزید کو جنتی قرار دیا جائے یہ خطابات کیے جائیں، خدا کی عزت کی قسم میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مسجد زرار اور اس کا مرتبہ ایک ہے۔ رب العزت نے آقا دو جہاں کو فرمایا، 11واں پارہ دوسرا رکوع، محبوب لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے ہی ان کے دل میں یہ تھا کہ آپ نماز یہاں ادا فرما لیں تو لوگ جوگ در جوگ یہاں آئیں گے، ان کے نزدیک یہ مسجد مقدس ہو جائے گی، یہ مسجد مقدس ہو جائے گی، پھر وہ یہاں آئیں گے اور ہم ان کے ایمان پہ حملہ کر کے اپنی جماعت میں یعنی منافقین کی جماعت میں انہیں شامل کر لیں گے۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ رب العزت نے فرمایا آپ اس مسجد میں قدم بھی نہ رکھنا اے میرے محبوب، آپ اس مسجد میں قدم بھی نہ رکھنا، اور آقا دو جہاں نے حکم دیا اس مسجد کو گرا دیا گیا، بڑی مسجد ساری گرا دی گئی، اس کا نشان تک نہ چھوڑا گیا، کہ اس بنانے کا مقصد یہ تھا۔ تو ہر محلے میں مسجد بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہر گلی کے آگے مسجد بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ باہر سے فنڈ آتے ہیں، باہر سے فنڈ آتے ہیں،
یہاں امام جو ہوگا وہ نماز پڑھائے گا، لوگوں کے ایمانوں کو چھینے گا، لوگوں کے ایمان پہ حملہ کرے گا، محبت والوں کے ایمان پہ حملہ کرے گا، اس کی تنخواہ باہر سے آئے گی۔ چلو یہ نہ صحیح جو موجودہ ہے، یہ نہ صحیح تو بچوں کو قابو کرو۔ بچے تمہارے پاس پڑھنے آئیں گے، انہیں پڑھاؤ کم، یہ عقیدہ ان میں ٹھونس دو، کوٹ کوٹ کے ان میں یہ عقیدہ بھر دو تاکہ آنے والی نسل تمہارے زیر اثر ہو۔ یہ سازش ہے کس کے خلاف؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خلاف، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف۔ کیوں نہیں میلاد منائے جاتے؟ کیوں نہیں میلاد منائے جاتے؟ کبھی معراج کا ذکر ہوا؟ کبھی وہاں معراج کا ذکر ہوا؟ یہ ہوتا ہے کہ حضور گئے اور آپ کو خواب آیا تو آپ گئے، تو وہاں کیا تھا؟ جبریل امین نے دوزخ دکھایا، پھر جنت دکھایا، پھر وہ کچھ لوگ تھے وہ ان کی زبانیں سے سنگلوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے تھے مگر لوگوں کے سامنے صحیح بیان نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کے حرام کھاتے ہیں۔ یہ سب کچھ حضور کو دکھایا گیا، بس معراج کا واقعہ ختم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وہ واقعہ معراج ختم ہوا۔ اس سے آگے کبھی وہاں سنا؟ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ خواب میں حضور کو معراج ہوا تھا، خواب میں معراج ہوا تھا۔ یہ حضور کی عظمت بیان ہو رہی ہے، یہ حضور کی شان بیان ہو رہی ہے۔ منافقت کس شے کا نام؟ یہاں رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے کہ آپ آؤ اس طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو بھاگے بھاگے آتے ہیں۔ قرآن کی طرف بلاؤ، بھاگے بھاگے آتے ہیں۔ اللہ کی طرف بلاؤ، بھاگے بھاگے آتے ہیں۔ اللہ کی طرف بلاؤ تو بھاگے بھاگے آتے ہیں، بڑی جلدی آتے ہیں اللہ کی طرف۔ اے محبوب وَإِلَى الرَّسُولِ، جب تیرا نام آ جائے تو پھر تیرے پاس آنے سے کتراتے ہیں۔ یہ رب العزت فرما رہا۔ کون سا ایسا گوشہ تھا ان کی نیت کا جسے رب العزت نے قرآن میں تشت ازبام نہیں کر دیا؟ قرآن بھی پڑھا ہو، مفسر قرآن بھی ہو، اور بدبخت عقائد و جہاں کے غیب کا منکر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا منکر ہو۔ جس محبوب کو رب العزت نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب جو کنکریاں پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ ہائے ہائے، ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور رسول حقدار ہے۔ اللہ اور رسول دو ہیں اور صیغہ ایک کا ہے، صیغہ واحد کا ہے۔ اللہ اور رسول ہے، یہ نہیں فرمایا ہیں، ہے۔ ذاتیں دو ہیں، ذاتیں دو ہیں، رضا دونوں کی ایک ہے۔ جس نے اللہ کو، جس نے رسول کو یاد کیا اس نے خدا کو یاد کیا، جس نے حضور کو پکارا اس نے خدا کو پکارا۔ حتیٰ کہ سب کچھ ایک جمعے پہ یہ مکمل خطاب کریں گے، شب برات کی رات یہ تفصیل کے ساتھ ہوا تھا۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے آخر میں جب یہ سبق اور بیان کرنے کے بعد میرے آقا نے آ کے ہر شے پر مہر تصدیق، وہ تو رضا کی بات تھی نا،
وہ تو ایمان کی بات تھی نا، وہ تو اطاعت کی بات تھی نا، واطیعوا اللہ ورسولہ، وہ تو اطاعت کی بات تھی۔ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول نے غنی کر دیا، وہ تو غنا کی بات تھی نا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے، وہ تو مخالفت کی بات تھی نا۔ رضا دونوں کی ایک، مخالفت دونوں کی ایک، محبت دونوں سے ایک، سب کچھ بیان کرنے کے بعد، سب کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا من رآنی فقد رآ الحق فإنی مرآۃ الرحمن، آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ باقی رہ کیا گیا؟ باقی رہ کیا گیا؟ مفسرو محبت کے ساتھ پڑھو، محبت کے ساتھ پڑھو۔ کسی محبت والے سے، کسی اہل نظر سے جا کے وابستہ ہو، کہیں تمہارا سوچ لگے، تمہارے قلب کو دھو کے گندی سیاہی اتار دے، پھر نور اترے گا، پھر محبت کا نور اترے گا، پھر خلاصے کھلتے جائیں گے۔ ایک شے کو پڑھو گے باقی پردے اپنے آپ اٹھتے جائیں گے، باقی پردے اپنے آپ اٹھتے جائیں گے۔ یہ سب کچھ محبت رسول کے باعث ہوگا، یہ سب کچھ ادب رسول کے باعث ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس جیسے جبریل امین نے بھی کہا یہ حضور آپ کی امت میں سے سب سے بڑے ترجمان القرآن ہے، امت میں سب سے بڑے ترجمان القرآن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا یہ سب کچھ کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن بن گیا، یہ مرتبہ کہاں سے حاصل کیا؟ اتنا علم کہاں سے پڑھا؟ یہ سب کچھ کہاں سے آپ نے پڑھا کہ جبریل تک آپ کو مفسر قرآن فرما رہے، اللہ رب العزت مفسر قرآن فرما رہا ہے، یہ سب کچھ کیسے ملا اور کہاں سے لیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا میں نے کسی کے آگے زانو تلمذ طے نہیں کیے، کسی یونیورسٹی میں جا کے داخل نہیں ہوا، کسی کالج میں داخل نہیں ہوا، میں نے مدینہ نہیں چھوڑا، بس ایک کام کیا، میرے آقا جوتے اتارتے تھے اٹھا کے سینے سے لگا لیتا تھا، حضور جوتے اتارتے تھے اٹھا کے سینے سے لگا دیتا تھا، آقا دو جہاں کے جوتے اٹھا اٹھا کر میں مفسر قرآن بن گیا۔ آقا دو جہاں نے ایک مرتبہ دعا دی کہ باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ عبداللہ بن عباس کو قرآن کی فقہ عطا فرما، قرآن کی فقہ عطا فرما۔ اور یہ سب کچھ کہاں سے ملتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم محبت مصطفیٰ سے ملتا ہے، یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو آقا دو جہاں کی امت میں سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے محدث، حضرت امام اعظم کا جتنی احادیث آپ نے، آپ کی جو فقہ آپ نے جتنی احادیث لکھی اس میں سب سے بڑا ذخیرہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی مرویات کا ہے۔ اتنی احادیث آپ نے نوٹ فرمائی، اتنی احادیث آپ نے محدثوں کو دی اور اتنا بیان کیا کہ سب سے امت مسلمہ میں سب سے بڑے محدث کہلائے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ یہی سوال ان سے کسی نے کیا، عبداللہ بن مسعود آقا دو جہاں نے اپنی امت میں سب سے بڑا محدث آپ کو کہا، آپ کو بنا دیا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ یہ سب کچھ کہاں سے حاصل کیا؟ یہ سب کچھ کہاں سے حاصل کیا اور کیسے حاصل کیا؟ وہی جواب حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیا جو حضرت عبداللہ بن عباس جواب ارشاد فرما چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہیں پڑھنے نہیں گیا، کسی ملک میں جا کے علم نہیں پڑھا، میں کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، بس آقا دو جہاں کے لوٹے بھرا کرتا تھا، حضور کے جوتے سیدھے کیا کرتا تھا، آقا وہ جہاں کو تکتا رہتا تھا، بن تکے زندہ رہنا مشکل تھا،
हुजूर को बिन देखे जिंदा रहना मुश्किल था। न खाने की परवाह थी हुजूर को देखकर, न प्यास की परवाह थी हुजूर को देखकर। जो हुजूर को देखता बाग बाग हो जाता। न खाने की हाजत थी, न पीने की हाजत थी। नमाज लोगों के सामने जमात के साथ इतनी दूर खड़ा हो के मैं नमाज पढ़ता था कि लोग नमाज पढ़ते थे, मैं मुस्तफा का चेहरा तकता रहता था, मैं आका जहां का दीदार करता रहता था। यही मेरी नमाज थी। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं। मैं उन मुहद्दिसों से ये सब कुछ कह रहा हूं कि मुहद्दिसों नाम नेहाद मुहद्दिसों, यह कैसा तुमने पढ़ा कि सारी हदीस को पढ़ा और हुजूर के मिलाद का इनकार कर दिया, हुजूर के मुकाम का इनकार माज़अल्लाह कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, एक दिन यार खुश हो गया, एक दिन आका खुश हो गए। आपने हाथ उठाए, बारी ताला सब हदीसों का जखीरा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को अता फरमा, इसका कल्ब खोल दे। एक जुमला आपकी ज़ुबान अक़दस से निकलना था, सबसे बड़ा मुहद्दिस बन गया। ये कैसे होता है? ये सब कुछ कैसे होता है? ये अदब मुस्तफ़ा से होता है, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा से होता है। अगर कुछ सीखना है तो हुजूर की गुलामी का पटा अपने गले में डाल लो। खुदा की कसम पता नहीं चलेगा ये सब कुछ कहां से आ गया। सुनने वालों और देखने वालों को इल्म नहीं होगा ये सब कुछ कहां से आ गया। ये उधर से आता है। कब? जब उस दर पे आदमी गिर जाता है, जब उस दर पे आदमी गिर जाता है, जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा गले में डाल देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से आज आबा का इस मसले का हल भी हो जाएगा। जो बदबख्त ये कहते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, हुजूर ना सुनते हैं ना देखते हैं, इतनी गंदी जुबान, इतनी गलीज़ जुबान इस्तेमाल करते हैं। वो मर गए और मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। इतने गुस्ताखाना जुमले, खुदा की इज्जत की कसम इनका कत्ल वाजिब है, कत्ल वाजिब है। बुला लो अपने बड़ों को बुला लो। ये आका दो जहां का कर्म है कि मैं सवाल करता हूं, वो मेरे सवालों के जवाब दे के दिखावे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अकीदा भी आप अपना दुरुस्त कर लो और उनका अकीदा भी सुन लो। आपकी वफात से कबल आपसे वसीयत मांगी गई, दीगर वसीयत आपने फरमाई और आखिर वसीयत ये थी कि मेरा जनाजा फलां पढ़ाए और दफन कहाँ करे। तो जब अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की मेरा मैयत उठा लेना, मैयत को उठा लेना, आका दो जहां के दरवाजे पे लज्जा के रख देना, आका दो जहां के हुजरे के दरवाजे के बाहर रख देना, दो जानों खड़े हो जाना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ना, कसरत के साथ हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। मुहद्दिसों कहां से साबित है अस्सलातु वस्सलामु अलैका? पूछते हो कि किसने पढ़ा था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने वसीयत क्या की थी? जब उनसे पूछा गया कि दफन कहां करें, आपने वसीयत क्या की थी कि मेरी मैयत उठा के आका दो जहां के दरवाजा हुजरे के दरवाजे पे सामने ला के रख देना और दो जानू खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ना। ये किसकी सुन्नत है? हुजूर तो विसाल उस वक्त फरमा चुके थे। ये कौन पढ़ रहा है? सहाबा पढ़ रहे हैं। और ताकीद कौन कर रहा है? अबू बकर सिद्दीक ताकीद कर रहे। इसलिए लोगों उनको छोड़ो, अपने अकीदों को दुरुस्त करो। और फिर ये अर्ज करना, आका आपके दरवाजे पर आपका यारे गार अबू बकर आया है
اور اندر دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اندر دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اگر دروازہ اپنے آپ کھل جائے تو اندر دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے عقیدے کا بھی علم ہو گیا کہ آپ کا یہ عقیدہ یہ تھا کہ آقا دو جہاں دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ یہ عقیدہ تھا حضرت ابوبکر کا، اور یہ عقیدہ تھا صحابہ کا۔ جب میت کو لایا گیا اور الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا گیا اور اجازت مانگی گئی، ابوبکر صدیق کے الفاظ وہاں آ کے دہرائے گئے، تو اللہ کی عزت کی قسم اندر سے آواز آئی کہ یار کو یار کے پہلو میں دفن کر دو، دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ یار کو یار کے پہلو میں دفن کر دو۔ یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت ابوبکر صدیق دفن ہو رہے تھے، یہ وہ واقعہ ہے دفن ہو رہے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یہ کہاں سے ملتا تھا؟ آقا دو جہاں کے در اقدس پر، حضور کے ترانے گانے والوں پر یہ سب کچھ عطا ہوتا، یہ سب کچھ عطا ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک دن سوچا، حضور کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہو گئے اور حضور سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میرے آقا نے جب دیکھا ابو ہریرہ کو دیکھا تو آپ سمجھے کسے بھوک لگی ہے۔ پھر آپ نے بکری کو دوہا، دودھ پلایا۔ وہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی۔ آج بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ خدا کی عزت کی قسم دودھ کے لیے نہیں گئے تھے، دودھ کے لیے نہیں گئے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں بھوک ستاتی تھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، جو ہی نے نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی ہماری بھوک پیاس ختم ہو جاتی تھی، ہماری بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی تھی، ہماری بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ جب حضرت امام حسین نے حضرت علی اکبر شہادت کے قریب تھے، جب آپ نے ان کے سینے سے نیزہ نکالا، ابھی روح پرواز نہ کی تھی، جب لڑتے پہلی دفعہ جب لڑتے زخمی بھی تھے، گھوڑا بگایا، امام حسین کے پاس آئے، عرض کی ابا ایک پانی کا گھونٹ اگر مل جائے تو میں خدا کی قسم سب یزیدیوں کو فنار کر سکتا ہوں تنہا، اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ حضرت امام حسین نے اپنی زبان چسائی، ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی، انہوں نے چوسا، پھر بٹھایا ان کے کندھے پہ ان کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا آنکھیں بند کرو۔ جب آنکھیں کھلی تو حضرت علی اکبر فرماتے ہیں خدا کی قسم پردے اٹھے، میں نے مصطفیٰ کو صحابہ کے ہمراہ جنت میں ٹہلتے ہوئے پایا، میں نے جنت میں پھرتے پایا، صحابہ بھی ساتھ تھے اور آپ کے اہل خانہ بھی ساتھ تھے۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، آپ کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، فرمایا علی اکبر جلدی آ، ہم یہاں تیرا انتظار کر رہے ہیں، جلدی آ، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب علی اکبر نے پانی نہیں مانگا۔ حضرت امام حسین نے یہ کس لیے کیا تھا؟ یہ سب کچھ کس لیے کیا تھا؟ پردے اٹھیں گے، مصطفیٰ کا دیدار کرے گا، بھوک اور پیاس ساری ختم ہو جائے گی۔ تا دم شہادت حضرت علی اکبر آدھا دن تک وہاں میدان میں لڑتے رہے، سینکڑوں کوفیوں کو فنار کیا، مگر پانی کی غرض سے دوبارہ خیموں کی طرف نہیں آئے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا دیدار ہو چکا تھا۔ انہیں بھوک لگتی تھی، مصطفیٰ کو دیکھنے آ جاتے تھے، انہیں پیاس لگتی تھی، حضور کو دیکھنے آ جاتے تھے۔ جو ہی دیدار ہوتا بھوک بھی ختم ہو جاتی، پیاس بھی ختم ہو جاتی، بھوک بھی ختم ہو جاتی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ کوئی قربان ہو نا، جب اس ذات پہ کوئی قربان ہو تو اللہ پاک پھر اسے مرتبہ بھی عطا کرتا ہے، اس بارگاہ کے لیے جان جو دیتا ہے
उसे उस बारगाह से कुछ मिलता भी तो है, कुछ मिलता भी तो है। जब उसके लिए कोई जान दे दे तो कितने मर्तबे हैं। शहादत का मजमून पढ़ो, वक्त शहादत मलकुल मौत जब रूह कब्ज़ करने आता है तो उसकी जन्नत का ठिकाना उसे दिखाया जाता है। क़यामत के दिन उसे भूख नहीं लगेगी। अपने खानदान के 70 अफराद जो बगैर हिसाब के वो बख्शवा सकता है, उसे जन्नत का लिबास पहनाया जाता है वगैरह वगैरह। क़यामत के दिन उसे प्यास नहीं लगेगी। तो उधर से कुछ मिलता है जो उसके लिए जान देता है उसके लिए। और ये मुस्तफ़ा की ज़ात है, ये मुस्तफ़ा की ज़ात है। वो हज़रत उम्मे सलैम की बेटी घी का मशकीज़ा लाई थी मेरे आका की बारगाह में। आका इसे कबूल फरमाएं। अम्मी ने भेजा, उम्मे सलैम अम्मी ने भेजा, जिसके घर आका दो जहां बिन बुलाए तशरीफ ले जाया करते थे। बाज़ दफ़ा वो बाहर कहीं होती तो आप उनके चारपाई पे लेट जाते और ज़रा आराम फरमा लेते। कोई उन्हें बताता आप यहाँ हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर में तशरीफ फरमा है। फिर वो जल्दी जल्दी घर में आती। इतने मेहरबान थे मेरे आका हज़रत उम्मे सलैम पर। और उनका क्या हाल था कि उन्होंने मशकीज़ा भेजा घी का मेरे आका की बारगाह। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मशकीज़ा खाली किया तो वापस भेजा तो माँ आई अपनी बेटी को नाराज होने लगी कि मैंने तुझे कहा था ये मशकीज़ा हुजूर को दे आओ, आका दो जहां को दे आओ। तो ये तो उसी तरह किल्ली के साथ यहाँ से ये उसी तरह टांगा पड़ा, देखे नहीं आई। वो कहने लगी अम्मी मैं तो वहां पेश कर आई हूं, खाली मशकीज़ा मैंने लेके लटकाया। वो हैरान हो गई। वो मशकीज़ा उतारा हुजूर की बारगाह में लेके हाजिर हो गई। या रसूल अल्लाह आपने हमारा घी कबूल नहीं फरमाया? फरमाया कबूल किया है, ये पड़ा है घी निकाल लिया था, तो ये तो मशकीज़ा भरा हुआ है। तो आका दो जहां मुस्कराए, फरमाया जब तूने अल्लाह और रसूल को खिलाया है तू नहीं चाहती कि अल्लाह और रसूल तुझे खिलाए? अल्लाह और रसूल तुझे खिलाए, तू नहीं चाहती? बस फिर क्या था वहां। वो सब रावी कहते हैं कि सारी जिंदगी तक जितना जरूरत होती मशकीज़े से घी निकाल लेते, सारी जिंदगी तक वो मशकीज़ा भरा ही रहा, सारी जिंदगी तक वो मशकीज़ा भरा ही रहा। जब कोई कुर्बानी देता है तो वहां से कुछ मिलता भी है, उसे खाली नहीं लौटाया जाता। तो हजरत हंजला जिसे गसीलुल मलाइका कहा जाता है, जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया था, तो उनके निकाह की यानी शादी की पहली रात थी। वो अपनी बीवी के साथ थे। उधर से रात ही ऐलान हो गया कि आका दो जहां ने बुलाया, सब मस्जिद नबी में हाजिर हो जाओ। फौरन हुक्म अदूली ना हो जाए, देर ना हो जाए। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है, ये अदब मुस्तफ़ा है। कितना जरूरी था गुस्ल, कितना जरूरी था, मगर गुस्ल किए बगैर वहां हाजिर हो गए। जंग में शिरकत की और वहां शहीद हो गए। जब जंग खत्म हुई तो आपने सहाबा से फरमाया सब लाशें जमा करो। जैसे लाशें जमा की गई, जख्मियों को जमा किया गया। हंजला ना जख्मियों में थे ना जो शुहदा में थे, वो कहाँ गए? आपने सहाबा की एक जमात को भेजा, एक ग्रुप को भेजा, ढूंढ के आओ। कोई उधर गए, कोई उधर गए, आके बताया आका कहीं नजर नहीं आए। फरमाया ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो मैदान जंग से भाग जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता, हंजला ये नहीं कर सकता। तो फिर क्या हुआ? आपने अल्लाह की बारगाह में दस्ते अक़दस उठाए, अर्ज की आका हंजला कहाँ? जिब्रील अमीन आए, आके अल्लाह का सलाम पेश किया, अर्ज किया आका आपका हुक्म की खातर जल्दी की, कहीं देर ना हो जाए। वो किसल किए बगैर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और शहीद हो गया। आसम जन्नत में फरिश्ते उसे गुस्ल दे रहे हैं, जन्नत में फरिश्ते उसे गुस्ल दे रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद हंजला की लाश जमीन पर थी और बालों से पानी टपक रहा था, बालों से पानी टपक रहा था। अल्लाह पाक हमारे हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए। यही मज़मून अगला जुमा शायद
پاویں روزہ چاہے اچھا چلو اللہ سے اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔